بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ مبارک سیرت پاک کی 24ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلی والی مجلس میں آپ نے سنا کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اور پھر یہودیوں کے ساتھ جو معاہدے ہوئے اور پھر یہودیوں نے کس طرح معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور پھر انہیں کس طرح مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، اور ادھر مکہ کے مشرک مدینے کے مشرکوں کو استعمال کرنے لگے، اور کس طرح مکہ کے مشرک کے سردار انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ ایمان والوں کو مدینہ سے نکالا جائے، اور ادھر مسجد حرام کے دروازے بھی مسلمانوں کے لیے بند۔ ایمانی بھائیوں، ہجرت کے کچھ دن بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عمرے کا ارادہ کیا۔ مکہ میں امیہ بن خلف ان کا حلیف اور واقف تھا۔ وہ تجارت کے لیے جب بھی آتا تھا ان کے پاس ہی قیام کرتا تھا، یہ بھی جب مکہ جاتے اسی کے پاس رہتے تھے، اس بار بھی اسی کے پاس رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، مجھے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے ایسے وقت لے چل جب وہاں بھیڑ نہ ہو۔ وہ ان کو دوپہر کے وقت لے گیا، یہ طواف کرنے لگے۔ اچانک ہی آگے سے ابو جہل آ رہا تھا۔ اس نے امیہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ سعد ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا، اگر تو امیہ کے ساتھ نہ ہوتا تو نہ ایسے اطمینان سے طواف کرتا اور نہ یہاں سے واپس جاتا۔ پھر امیہ پر غصہ ہونے لگے، تو ایسے بے دین کو پناہ دیتا ہے۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند کہا، سن خدا کی قسم، اگر تو مجھے طواف سے روکے گا تو میں تجھے مدینے سے شام کے راستے پر روکوں گا۔ امیہ بن خلف گھبرا کر کہنے لگا، سعد، تم ابو الحکم یعنی ابو جہل سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، یہ اس علاقے کا سردار ہے۔ اور سعد نے ڈانٹ کر جواب دیا، امیہ رہنے دے، زیادہ باتیں نہ کر، میں نے تو تیرے بارے میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو بھی صحابہ کرام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ امیہ یہ بات سن کر بہت ڈر گیا، گھر جا کر اہل خانہ سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوئی۔ مسجد حرام کے دروازے کیسے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے، اس کا ٹھیک علم تو صلح حدیبیہ والے واقعے سے ہوتا ہے، جب مشرکین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور ادھر ظالموں کا مقابلہ کرنے کی اب اجازت مل گئی۔ مشرکی سب کچھ کر رہے تھے، مکہ مکرمہ میں انہوں نے جو ادھم مچایا ہوا تھا وہ بھی آپ نے پڑھا، یہاں تک کہ مسلمان وطن سے بے وطن کیے، جن کا پردیش میں بھی اطمینان سے رہنا ان کو برداشت نہیں تھا۔ دوسری طرف مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ کوئی تم کو ستائے، زخم لگائے، زخموں میں نمک بھرے، گلیوں میں گھسیٹے، آگ کے انگاروں پر تپائے، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر گند ڈالے، بے رحمی اور بے حیائی سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جیسی مظلوم عورتوں کو قتل کرے، تم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ صبر کے کند ہتھیاروں سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، جس پر قرآن کریم نے ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ایمان والوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ دنیا اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ لیکن جس وقت ان ظالموں نے مدینہ منورہ آ جانے کے بعد بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، اندھیرے کے اندھے پجاریوں نے مکر و فریب اور سازشوں کے تانے بننے شروع کر دیے تاکہ یہ چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ ہی جائے اور دنیا میں اندھیرے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بھی اجازت دے دی کہ اب تم بھی ظالموں کے دانت توڑ سکتے ہو، کیونکہ تم پر بہت ظلم ہو چکا ہے۔ اسی موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے وہ اپنے دفاع میں لڑے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پورے طور پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اس بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی بس اتنی سی بات پر انہیں گھروں سے نکال دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کیوں کہتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ کوئی غلطی ہے، یہ کوئی گناہ اور جرم ہے، اور وہ مظلوم بیچارہ جو پہلے ہی کمزور ہے، مصیبتوں میں دبا ہوا ہے، وہ کیسے ظالم کا مقابلہ کرے گا؟ جواب دیا وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اس کا رب ہے اور وہ اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جنگ کی اجازت پر کسی کے دل میں آ سکتا تھا یہ تو امن اور سلامتی والا دین ہے، یہ تو مہر محبت والا مذہب ہے، یہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، جنہوں نے آج تک گالیوں کے بدلے دعائیں دی تھی، جنہوں نے طائف میں پتھروں کی برسات برسانے والوں کے لیے
ہدایت کی دعا کی تھی، اور پھر اس دین میں جنگ کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مظلوم اگر ہمیشہ ظلم سہتا رہے اور ظالم کو کچھ کہنے کی بھی اجازت نہ ہو، تب تو دنیا میں بدمعاشوں اور گنڈوں کا راج ہو جائے گا، پھر تو شریف اور عزت دار لوگوں کو زمین میں کھڑا بھی نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ پھر تو مذہبی شریف لوگوں کو ہی نہیں بلکہ مذہبی جگہوں کو بھی شیطان کے پجاری تہس نہس کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، چاہے وہ جگہ کسی بھی مذہب کی ہی کیوں نہ ہو، اور دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں کہ جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا بڑے اقتدار والا ہے۔ اور اگر ظالموں کے بجائے اللہ تعالیٰ کے خاص نیک بندوں کے پاس دنیا کا نظام آئے گا، انہیں حکومت مل جائے گی، وہ کیا کریں گے؟ ان کے خاص کاموں کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ ایسے لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اجازت جنگ دنیا کی جنگوں کی طرح نہیں، نہ یہ قوم قبیلہ برادری اور خاندان کا نام اونچا کرنے کے لیے ہے، اور نہ دنیا دار بادشاہوں کی طرح ملک بڑھانے دولت سمیٹنے کے لیے ہے۔ یہ تو دنیا کو ظالموں کے ظلم اور قہر سے نجات دلا کر امن و امان قائم کرنے کی ایک خدائی ترتیب ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر انسان کے لیے نمونہ بن کر آئے ہیں، ہر ایک کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ظالم بھی دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے ساتھ جنگ بھی ناگزیر ہے۔ تو مظلوم جنگ کرنے والوں کا بھی حق ہے کہ ان کو اپنے دفاع میں جنگ کے طریقے اور مقاصد سمجھائے جائیں۔ پھر انسان کے اصل اخلاق کا پتہ بھی صلح سے زیادہ جنگ میں لگتا ہے۔ جنگ جیتنے والے ہارنے والوں کے ساتھ اور قید کرنے والے قید ہونے والوں کے ساتھ اور مظلوم ظالموں کو شکست دے کر ان کی بستیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہی انسانی اخلاق کے ظاہر ہونے کے مواقع ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس کی اجازت اسی لیے ملی تاکہ دنیا اس موقع پر بھی ان کے اخلاق دیکھ سکے اور وہ دنیا کے لیے نمونہ بنے۔ اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اور حقیقت یہ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، اور وہ یقیناً عالم کے لیے نمونہ بنے۔ لوگوں نے ایک نیا نظارہ جنگ کے میدان میں بھی کیا۔ لوگوں نے ایک نیا نظارہ کیا جنگ کے میدان میں بھی، بوڑھوں بچیوں عورتوں اور مذہبی لوگوں کو پناہ ملتی دیکھی، قیدیوں پر رحم و کرم ہوتے دیکھا،
بلکہ قید کرنے والے زمین پر اور قید ہونے والوں کو چارپائیوں اور پلنگوں پر سوتے دیکھا، قید کرنے والے بھوکے رہ کر قید ہونے والوں کو پیٹ بھر کے کھلاتے دیکھا۔ آپ بھی غزوہ بدر کے بیان میں اس کا نظارہ کریں گے، یہی وہ اخلاق تھے جن کی وجہ سے یقینی طور پر جنگ کے بعد جتنے لوگ ایمان لائے اتنے پہلے کبھی نہیں لائے تھے۔ قرآن کریم نے ان کے کردار کی یوں منظر کشی کی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور وہ اللہ کی محبت کے خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ میرے ایمانی بھائیوں، جوابی جنگ کی اجازت ملتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرک سرداروں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ساری تدابیر اور طریقے اختیار فرمائے جو ایسے موقع پر دنیا کا کوئی بہت بڑا دانش مند سپہ سالار اعظم اور بڑے سے بڑا جرنیل بھی اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے جو ساری دنیا کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے جاسوسی کا نظام مضبوط کیا گیا، حالانکہ سب کچھ وحی کے ذریعے بھی بتایا جا سکتا تھا اور بتایا بھی جا رہا تھا، لیکن اصل تو امت کو سکھانا تھا۔ چنانچہ جن جن راستوں سے قریشی سردار گزر کر تجارت کرتے تھے یا جن جن راستوں سے آ کر حملہ کر سکتے تھے، سب راستوں پر صحابہ کرام کو بٹھایا گیا، اور جو لمحہ لمحے کی خبر لایا کرتے تھے، اور قرظ بن جابر فہری کے حملے کے علاوہ کوئی ایسا حملہ نہیں جس کی خبر پہلے ہی نہ مل گئی ہو۔ اور رہی بات قرظ بن جابر فہری کی، تو اس میں خدائی حکمت تھی۔ دشمن کی چالوں اور سازشوں پر نظر رکھنے کے لیے ہی ہجرت سے 7 مہینے بعد رمضان المبارک سن 1 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجروں کا ایک قافلہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی سرداری میں سیف البحر نام کی جگہ کی طرف بھیجا، اور ادھر شام سے آتے ابو جہل کا 300 افراد پر مشتمل قافلہ گزر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن مجدی بن عمرو نام کے اس علاقے کے ایک سردار نے بیچ بچاؤ کر کے دونوں کو ٹکرانے سے بچا لیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے آئے، اور اس کو سریہ سیف البحر کہا جاتا ہے۔ یاد رہے، سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہ ہوں، اور غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں۔ اسی طرح ہجرت سے 8ویں مہینے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو تقریباً 60 مہاجرین کے قافلہ دے کر رابغ کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں سے بھی قریشیوں کا 200 افراد پر مشتمل ایک قافلہ گزر رہا تھا، لیکن یہاں بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک تیر چلایا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں پہلا تیر ہے۔ یہاں 2 مسلمان حضرت مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ جو قریشی قافلے کے ساتھ اسی لیے تھے کہ جہاں موقع ملا بھاگ کر مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ دونوں حضرات یہاں موقع ملتے ہی بھاگ کر مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ پھر سن 1 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تقریباً 20 یا 8 مہاجرین کے ساتھ جعفہ کی طرف روانہ فرمایا۔ یہاں سے بھی ایک قریشی قافلہ گزرنے والا تھا، لیکن وہ پہلے ہی نکل گیا، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بغیر لڑائی کے ہی واپس آ گئے۔ پھر سن 2 ہجری صفر کے مہینے میں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
60 صحابہ کرام کا ایک قافلہ لے کر ابوا تک تشریف لے گئے۔ یہاں سے بھی قریشی قافلہ پہلے ہی گزر گیا تھا، اس لیے یہاں بھی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات پیش نہیں آئی۔ البتہ اس علاقے کے قبیلہ بنو حمزہ کے سردار مخشی بن عمرو کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ یہ پہلا غزوہ تھا اور اس کو غزوہ ابوا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ربیع الاول سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکی مشرکوں کا ایک قافلہ بوات نام کی جگہ سے گزرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کرام کی جماعت لے کر اس کا پیچھا کیا، لیکن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے یہاں سے گزر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر خیریت سے واپس تشریف لے آئے۔ پھر جمادی الاولیٰ سن 2 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمبو کے قریب عشیرہ نام کی جگہ کے بارے میں سنا کہ وہاں سے ایک اور قافلہ گزر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ روکنے کے لیے 200 صحابہ کرام کی جماعت لے کر اس علاقے کا ارادہ فرمایا، لیکن یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ قافلہ تو کئی دن پہلے یہاں سے گزر گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ دن قیام فرما کر اس علاقے کے مشہور قبیلہ بنو مدلج کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کے واپس تشریف لائے، اور اسی مہینے کے آخر میں قرظ بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے کئی سارے اونٹ اور بکریاں لوٹ لی، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت بنا کر اس کا پیچھا کیا، اور بدر نام کی جگہ کے قریب صفوان تک اس کے پیچھے تشریف لے گئے، مگر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن کچھ سال بعد ہی قرظ بن جابر فہری کو ایمان نصیب ہو گیا اور توبہ کر کے اونچے مرتبے کے صحابی بن گئے رضی اللہ عنہ۔ ان غزوات و سرایا میں کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس کی ظاہری وجہ یہ لگتی ہے کہ ان کا اصل مقصد تھا ہی ڈرانا دھمکانا اور راستوں پر نظر رکھنا، نیز اپنے وجود کا احساس دلانا۔ لڑائی اصل مقصد نہیں تھا، اور یہ لوٹ مار نہیں تھی، بلکہ آج کی طرح تجارتی پابندیاں تھیں۔ اور پھر اس کے بعد سریہ عبداللہ بن جہش۔ جنگ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، جنگ آخر جنگ ہے، جہاں ناشوں کے ڈھیر لگتے ہیں، جہاں جسم کے ٹکڑے اور چیخڑے ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں، جہاں خون کے دریا بہہ پڑتے ہیں۔ اور اس لیے ان گزشتہ مہموں کو اس کے لیے ٹریننگ اور مشق بھی کہا جا سکتا ہے کہ دل و دماغ اللہ تعالیٰ کے عشق میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جسم و جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی کی ایک مثال حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا سریہ بھی تھا۔ ان کو 11 مہاجرین کا امیر بنا کر مکہ کے راستے پر روانہ فرمایا، اور ایک خط دے کر فرمایا کہ 2 دن تک چلتے رہو، اور 2 دن کے بعد یہ خط کھول کر دیکھنا، اس میں جو لکھا ہو اس پر عمل کرنا۔ 2 دن بعد انہوں نے وہ خط پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم مکہ اور طائف کے راستے پر نخلا نام کی جگہ میں چھپ کر بیٹھ جاؤ اور قریشیوں کے حالات کی خبر ہمیں دیتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کو خط سنایا، سب عمل کے لیے تیار ہو گئے اور نخلا جا کر بیٹھ گئے۔ صرف حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت عتبہ رضی اللہ عنہما، جن کا اونٹ گم ہو گیا تھا، یہ اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے، پھر یہ خود بھی گم ہو گئے اور بعد میں مدینہ منورہ ہی آ گئے۔ اور ادھر نخلا میں عجیب معاملہ پیش آ گیا۔ مکی قریشیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں نے جب دشمن کو بالکل سامنے دیکھا تو انہیں برداشت نہیں ہوا، چنانچہ انہوں نے ایک تیر مارا جو قافلے کے سردار عمرو بن عبداللہ حضرمی کو لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے 2 آدمی انہوں نے باندھ لیے اور ایک آدمی سامان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ظاہری طور پر یہ بڑی کامیابی تھی، لیکن اس میں 2 غلطیاں ہو گئی۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر رکھنے کے لیے فرمایا تھا، بغیر اجازت کی لڑائی کر لی، اور دوسرے سال میں جو 4 مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے
اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہی ان مہینوں میں جنگ کرنی بری بات سمجھی جاتی تھی۔ آج حرمت والے مہینے رجب کی 30 تاریخ تھی جب صحابہ کرام نے خیال کیا کہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے، اور آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے اور اس حرمت والے مہینے میں لڑائی ہو گئی۔ یہ حضرات غنیمت لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ادھر مکہ کے مشرک سرداروں کے دلوں میں ایک آگ بھڑک اٹھی اور ہر طرف خون کا بدلہ خون سے لینے کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ مرنے والے عمرو بن عبداللہ حضرمی کے بھائی نے اپنی حمایت کے لیے گھر گھر جا کر مظلومیت کی دعائی دی، جس کے جواب میں مشرکین نے ایک تو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں شروع کر دی کہ دیکھو یہ اسلام ہے جس کو کہتے تھے یہ سلامتی والا دین ہے، اور یہ مسلمان ہے جن کو لوگ امن پسند سمجھتے تھے، انہوں نے تو آج حرمت والے مہینے کا بھی کوئی خیال نہیں کیا، یہ تو قاتل ہیں۔ اس کے جواب میں قرآن کریم نے انہیں مکی زندگی یاد کرائی کہ تم نے اسی حرم میں اور انہی حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کیا، وہ کرتوت تم بھول گئے، اور تم نے مسلمانوں کی بھول سے ہونے والی غلطی پر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم میں ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ اور یہ کافر برابر تم لوگوں سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارے دین چھوڑنے پر آمادہ کریں، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے گا اور کافر ہونے ہی کی حالت میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دوسرے مدینے پاک پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگ گئے، اور شاعروں نے شاعری سے اور لیڈروں نے تقریروں کے زور پر آگ لگانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آخر یہ مشورہ ہوا کہ سارے لوگ مرد و عورت سب ایک تجارتی قافلہ تیار کریں جس میں ہر شخص کچھ نہ کچھ سرمایہ لگائے، پھر اصل رقم تو واپس کر دی جائے گی، لیکن نفع میں سے ایک حصہ صرف مسلمانوں سے مقابلہ کرنے اور انہیں دنیا سے مٹانے کے لیے رکھا جائے گا۔ یہ قافلہ تیار ہو گیا جس میں بہت بڑا سرمایہ لگایا گیا، جس کا تخمینہ بعض حضرات نے 50,000 دینار کیا ہے، لیکن اس کی رکھوالی اور حفاظت کے لیے صرف 40 لوگ مقرر ہوئے، جن کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ اور پھر آگے جنگ کیسے ہوئی اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى